ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ پروگرام آج کا کسان میزبان احمد عمران خان۔ خواتین و حضرات، پاکستان جس کی 60% شیئرنگ اکانومی میں ہے زراعت کی، جو بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے، اس ملک کا کسان دن رات محنت کرتا ہے، اپنا خون پسینہ بہاتا ہے گرمی سردی دیکھے بغیر، اور ہمارے لیے مختلف اجناس، فصلیں، سبزیاں، دالیں پیدا کرتا ہے۔ پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے جس کو قدرت نے تمام تر ہر قسم کے وسائل سے بھرپور طریقے سے نوازا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ کو دکھاتے ہیں حکومت پنجاب نے کسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے۔ نئے رقبوں کی آباد کاری کے لیے بلڈوزروں کی مرمت اور خریداری کے لیے 642 ملین روپے کی خطیر رقم سے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اس وقت صوبہ پنجاب میں 3.9 ملین ایکڑ رقبہ غیر آباد پڑا ہے۔ غذائی قلت کے بحران سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی محفوظ رستہ ہے کہ ہم غیر آباد بنجر زمینوں اور بڑے بڑے ٹیلوں کو بلڈوزروں کی مدد سے ہموار کر کے قابل کاشت بنائیں۔ شعبہ زرعی انجینئرنگ کے پاس 300 کی تعداد میں کماٹسو کمپنی کے بلڈوزرز 1993 ماڈل زمین کو ہموار کرنے کے لیے زیر استعمال ہیں۔ بلڈوزروں کی خستہ حالت کی وجہ سے کسانوں کے مسائل کو دور کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے 150 بلڈوزروں کی مکمل اوورالنگ اور مرمت کے لیے 642 ملین روپے کی فاضل پرزاجات مہیا کیے ہیں، جن سے اگست کے آخر تک بلڈوزروں کی مرمت کا 80% سے زائد کام مکمل ہو جائے گا۔ ان مرمت شدہ بلڈوزروں کی مدد سے ہر سال قابل کاشت رقبے میں نمایاں اضافہ ہوگا، جس سے ملکی زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ اور کسان خوشحال ہوگا۔ حکومت پنجاب کی جو ہے نا، یہ جو پالیسی ہے بہت اچھی ہے، کیونکہ چھوٹے فارمر جو ہے نا، یہ تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس رقبے کو تیار کرنے کے لیے۔ یہ میرا رقبہ جو ہے تقریباً 10 سال سے غیر آباد پڑا تھا، تو میں نے بڑی کوشش کی، محکمہ زراعت سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بلڈوزر بک کرا لیں۔ انہوں نے مجھے طریقہ کار بتایا، تو سب سے پہلے میں نے فرد ملکیت لی، اس کے بعد میں نے وہاں سے چلان نکلوایا اور بکنگ کرے، تو حکومت پنجاب کی طرف سے جو ہے نا سبسڈی انہوں نے کہا کہ آپ کو دے رہے ہیں، جو 560 روپے فی گھنٹہ بنتے ہیں۔ آج کل خصوصی طور پر خادم پنجاب وزیر اعلیٰ محترم شہباز شریف صاحب نے کسانوں کی بہتری کے لیے کسان پیکج کا اعلان کیا، اور اس کسان پیکج میں سے ہمارے بلڈوزروں کو بھی زیادہ ایفیشینٹ مؤثر طریقے سے ذمہ داروں کی خدمات انجام دینے کے لیے خصوصی فنڈز مہیا کیے۔ ہمارے پاس ہیوی مشینری ہے جس سے ہم کلچریبل ویسٹ لینڈ کو لیول کرتے ہیں، کلچریبل بناتے ہیں۔ وہ ہم زمینداروں کو سبسڈائز ریٹ پہ دیتے ہیں، 560 روپے فی گھنٹہ اس کا ریٹ ہے۔ یہ اتنا کم ریٹ ہے کہ اتنے ریٹ میں آج کل ٹریکٹر بھی اویلیبل نہیں ہے، اور اس سسٹم کو اور کسان کی آسانی کے لیے ہم نے ای بکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اب کسان ایس ایم ایس کے ذریعے یا ٹیلی فون کال کے ذریعے اپنی بکنگ کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بلڈوزرز پہ ٹریکنگ سسٹم لگا دیا ہے آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے، اور ٹریکنگ سسٹم سے اس کی مانیٹرنگ بڑی بہتر ہو گئی ہے، ہم بہتر طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کی جیو فینسنگ کرتے ہیں تاکہ ہمیں
آفس میں بیٹھے ہی پتہ ہو کہ جی ہماری مشینری کہاں چل رہی ہے اور کس کے رقبے پہ چل رہی ہے۔ ناظرین، اوکاڑا، ساہیوال اور پاک پتن یہ وہ زون ہے جس کو پوٹیٹو یعنی آلو کی کاشتکاری میں صفحہ اول کے شہر کہا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے اندر یہ 3 اضلاع بہت بڑی تعداد میں آلو پیدا کرتے ہیں۔ 70% کے قریب آلو یہیں سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پاکستان جو ہر سال 3.83 ملین ٹن آلو پیدا کرتا ہے، بڑی مقدار اس کی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اور ملکی زرعی اقتصادیات کے اندر اس کا بڑا شیئر بھی ہے۔ پاکستان آلو کی کاشتکاری کے حوالے سے پنجاب کے اندر کاشتکار کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں پوٹیٹو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے پاس۔ پوٹیٹو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ساہیوال 2009 میں پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ آف پوٹیٹو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ساہیوال کے تحت معرض وجود میں آیا، اور اس کے یہاں قیام کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص جتنا پوٹیٹو لگتا ہے اس کی زیادہ تر بجانت اس کی پروڈکشن وہ ساہیوال ڈویژن میں ہے۔ تو 2009 میں حکومت نے یہ محسوس کرتے ہوئے اس کو ٹوبیکو ریسرچ اسٹیشن جو جہاں پہ پہلے قائم تھا 1975 سے، اس کے کام کو وائنڈ اپ کر کے یہاں پہ یہ نیا ادارہ قائم کیا، جو کہ الحمدللہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ 2009 سے لے کے اب تک اس انسٹیٹیوٹ نے بہت سی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ ایکسپورٹس کے اندر پاکستان کا کتنا بڑا نمبر ہے اور عالمی سطح پہ پاکستان کا کیا مقام ہے؟ ہمارا جو پروڈکشن میں ہم 8ویں نمبر پہ ہیں، 8ویں نمبر پہ آلو پیدا کرتے ہیں، لیکن ہماری جو ایکسپورٹ ہے پوٹیٹو کی، وہ جتنا ہم الحمدللہ یہاں بھی بات بتانا بڑا ضروری ہے کہ ہم آلو کی پیداوار میں ہم خود کفیل ہیں، اور ہمارے پاس 6 سے 7% جتنی ہماری پروڈکشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آلو سرپلس ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ مینلی رشیا، ایران، ٹرکی، مڈل ایسٹ میں ہم صرف آلو کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جو دوسرا پہلو ہے کہ ہم جو پوٹیٹو کا سیڈ ہے وہ ہم ہر سال باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ تقریباً 4 لاکھ ٹن کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اور جس میں سے ہم 3,95,000 ٹن ہمارا لوکلی سیڈ جو ہے نا جو باہر سے آیا ہوتا ہے وہ پروپیگیٹ ہوتا ہے، اور 5 لاکھ ٹن 5,55,000 ٹن جو ہے وہ ہم ہر سال امپورٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آلو کی فصل میں مسائل کیا کیا ہیں جو کہ ہمارے عام گروور کو، کاشتکار کو برداشت کرنے پڑتا ہے؟ گورنمنٹ پنجاب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا موجودہ سیکرٹری صاحب کی رہنمائی میں، اور پہلی مرتبہ پنجاب میں کراپ بورڈز تشکیل دیے گئے، اور اسی طرح اس بورڈ کو پوٹیٹو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے نام سے جانا تھا، جس میں کہ 18 ممبر ہیں، اور وہ سارے سٹیک ہولڈرز جس میں ایکسپورٹرز، سیڈ امپورٹرز، ویلیو ایڈیشن کرنے والے پروسیسرز، سیڈ ملٹیپلائنگ کمپنیز اور پروگریسو گروورز، ان سب کو ایک پیج پہ لیا گیا، آن بورڈ لیا گیا، اور یہ بورڈ تشکیل دیا گیا، اور اب تک اس بورڈ کی 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور اس بورڈ نے جو گراس روٹ لیول کے پوٹیٹو گروورز ہیں ان کے جو ایشوز تھے وہ ان کو ہائی لائٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اسی لیے ہم نے پچھلے دنوں یہاں پہ ایک کانفرنس کروائی، نیشنل کانفرنس کروائی، جس میں ہم نے سارے پنجاب سے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، ان سے ان کے ایشوز، ان کی جو لمیٹیشنز تھیں، ان کے جو تحفظات تھے پوٹیٹو پالیسی سے وہ ہم سے ڈسکس کیے۔ اور ایک جو بڑا ایشو ہے ہمارا کہ ہمارا پوٹیٹو رشیا ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو رشیا والوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ کے یہاں PCN پوٹیٹو سسٹ نیماٹوڈ کا ایشو ہے، اور انہوں نے امپورٹ کو ہماری جو ایکسپورٹ تھی اس کو انہوں نے چیک کیا اور اس کو لمٹ کر دیا۔ تو چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز پہ اس پہ ایک ڈیلیگیشن آیا رشیا سے، اور پھر یہاں پہ ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا، اور الحمدللہ ہمیں کہیں پہ بھی یہ ایشو ایز سچ نہیں ملا کہ کیونکہ یہ نیماٹوڈ کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹمپریچر بہت لو ہو، ہیومیڈیٹی ہائی ہو، لیکن یہاں پہ تو آپ کو 42-43 تک ٹمپریچر جاتا ہے، لیکن نیماٹوڈ 20 کے اوپر سروائیو نہیں کرتا۔ ایون دین ہم نے پورا سروے کیا پنجاب کا اور پوٹیٹو کور ایریا کا، لیکن ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا۔ سیکنڈلی یہ کہ اس میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ ہمارا جو سیکنڈ انٹرنیشنل بزنس اپارچونٹی کانفرنس ہوئی تھی پنجاب لاہور میں،
اس میں پوٹیٹو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ساہیوال کا یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا ایک 2 MOU ہوئے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، جس میں ایک G2B تھا اور ایک G2G تھا، یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور گورنمنٹ ٹو بزنس مین، اور اس کی الحمدللہ فالو اپ میٹنگ بھی چل رہی ہیں۔ اس میں جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جا چکا ہے، اور اس میں جو میجر ہمارا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم پوٹیٹو میں ویلیو ایڈیشن کریں گے، اور پوٹیٹو کا وہ پروڈیوس جو مارکیٹیبل نہیں ہو سکتی، جو ان مارکیٹیبل یا ڈی شیپ پوٹیٹو ہے، وہ عام طور پہ کسان اسے ضائع کر دیتا تھا، پھینک دیتا تھا منڈیوں میں گاربیج کی صورت میں یا نہروں میں یا گڑوں میں۔ تو ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے، اور اس کو اس سے ہم آلو کا آٹا یا سٹارچ ایکسٹریکٹ کریں گے، اور وہ پھر کنفیکشنری میں استعمال ہوگا۔ تو اس ایشو کو چائنا میں ہمارے ساتھ MOU ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں۔ یہ ہمارے دونوں پروجیکٹ، ٹیشو کلچر والا، اور اگر ہم ہمارا یہ سٹارچ کا پروجیکٹ ہے تو پوٹیٹو کے فارمرز کو بہت حد تک ریلیف ملے گا، اور ان کی جو ریٹس ہیں وہ سسٹینیبل ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ اب تک پوٹیٹو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ساہیوال نے 18 ورائٹیاں جو ہے نا وہ پروڈیوس کی ہیں، جو رجسٹرڈ ورائٹی ہیں، اور پنجاب سیڈ کونسل نے اپروو کی ہیں۔ الحمدللہ اس سال چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر 2017-18 میں جو ہے نا آلو کے کاشتکاروں میں انعام اسکیم کا جو ہے نا انعقاد کیا گیا، اس کے رجسٹریشن وغیرہ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میرے ہاتھ میں ہے یہ پکی ہوئی مکئی، اور میں اس وقت موجود ہوں مکئی کی ایک تیار شدہ فصل کے اندر۔ یہ اس زمین کی زرخیزی ہے، یہ زمین کی خوبصورتی ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے سونا اگلنے کی طاقت رکھ چھوڑی ہے۔ یہ کسان اس بے جان مٹی میں بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور آپ کے اور میرے لیے پیدا کرتا ہے یہ ہے وہ مکئی جس سے نہ صرف ہم انسان بلکہ پرندے اور مرغیوں کی فیڈ بنائی جاتی ہے، اور اسی سے جانوروں کا چارہ بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ سونا اگلتی مکئی یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے انسانوں کے لیے، زندہ رہنے والے جانداروں کے لیے۔ یہ زمین سونا اگل رہی ہے، کئی صدیوں سے، کئی ہزاروں سالوں سے یہ سونا اگلتی آئی ہے، آج بھی اسی طرح سے اگل رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سونے کو پیدا کرنے والا کسان خوش ہے، یا اس کی خوشی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو مزید خوش کرنے کے لیے ہم سب کو، پورے پاکستان کو، حکومت اور عوام کو اس کسان کی بہتر زندگی اور خوشحالی کے لیے کچھ اور اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد ارشد ہے، میں تحقیقاتی ادارہ کئی اور یوسر والا کا انچارج ہوں۔ یہ ادارہ ساہیوال میں قائم کیا ہے، کیونکہ ساہیوال، اکواڑا، پاک پتن، یہ زیادہ تر علاقہ مکئی کی کاشت یہاں پہ ہوتی ہے، تو اس لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ ادارہ بھی اسی علاقے میں قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کے مطابق مکئی، چری اور باجرہ کی دیسی اقسام تیار کرنا اور دوگلی اقسام تیار کرنا، جو کہ موسمی حالات کے مطابق زیادہ پیداوار دے سکیں۔ اب تک ادارہ نے تقریباً 12 قسمیں مکئی کی زمیندار بھائیوں کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 14 قسمیں دوگلی ہیں جو زمیندار بھائیوں کو منظور کرا کر دی گئی ہیں۔ حال ہی میں مکئی کی 3 دوگلی اقسام جو کہ گرمی کو زیادہ برداشت کرتی ہیں، منظور کرا کے زمیندار بھائیوں کو کاشتکاری دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چری کی ایک قسم بھی ہم نے YS16 کے نام سے منظور کرائی ہے، جو کہ جس کا دانہ بھی بہت اچھا بنتا ہے، اور وہ فاڈر کے چارے کے لیے بہت اچھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ وہ اس کی پیداواری صلاحیت بہت اچھی ہے۔ وہ زمیندار بھائی دانے کے لیے بھی کاشت کر سکتے ہیں اور چارے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کسان کس طرح سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہمارے پیٹ بھر رہا ہے۔ کسان کی اس شبانہ روز جدوجہد، اس فزیکل جدوجہد کو ہم پے بیک نہیں کر سکتے ایک پروگرام یا ایک پروگرام کی سیریز سے۔
हुकूमत भी कुछ बेहतर इक़दामात कर रही है और किसान को बेहतर करने के लिए डिसीजंस ले रही है, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद बहुत सारे गैप्स हैं जिनको अभी फिल इन करना है। न सिर्फ हुकूमत ने बल्कि पाकिस्तानी मीडिया को भी ज़राअत को, काश्तकार को, किसान को इम्पोर्टेंस देनी होगी अपनी अपनी स्क्रीन्स के ऊपर भी, ताकि किसान की ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी को एग्ज़ामिन किया जा सके कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। कोशिश करेंगे किसान से मुताल्लिक और चीज़ें अगले प्रोग्राम्स में आपके सामने रखें। तब तक के लिए अहमद इमरान खान को और पूरी टीम को, आज के किसान की पूरी टीम को अहमद इमरान खान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।